ونبينا وشفيعنا بهادينا بمرشدنا بمولانا محمد عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كنت نبيا وآدم بين الماء والطين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سارے حضرات اخلاص سے عقیدت سے محبت سے اس نیت سے کہ کل قیامت کے خطرناک دن میں خطرناک میں نے اس لیے کہہ دیا کہ آج کل سردیوں میں گرمیوں میں 16-17 گھنٹے کا دن اور قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ایک دن. یہ کسی کا قول نہیں، تاریخی بات نہیں، قرآن کریم میں ہے 50,000 سال. وہ 50,000 سال بھی ایسے ہوں گے حدیث شریف میں آتا کہ کوئی آنکھ پانی کا قطرہ نہیں دیکھ سکے. اس دن نہ اولاد کام آئے گی، نہ وزارت کام آئے گی، نہ صدارت کام آئے گی، کوئی چیز بھی کام آنے کو تیار نہیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کام آئے گی. تمام حضرات بآواز بلند درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد
مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سلام اس ذات اقدس پر جو والی تھی یتیموں کی سلام اس روح انور پر جو والی تھی غریبوں کی سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے ہیں سلام اس پر کہ جس نے گالیاں کھا کر بھی دعائیں دی ہیں سلام اس پر بڑوں کو جس نے فرمایا کہ یہ میرے غیر سلام اس پر کہ جس کے ساتھ کفار جنگ کرتے تھے سلام اس پر جس کو وطن کے لوگ تنگ کرتے تھے سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں سلام اس پر جس کے پاس چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا جناب صدر محترم معزز سامعین محترم حاضرین حضرات علماء کرام آپ کے اس بستی روڑا میں تقریباً مجھے پہلی دفعہ حاضر کا اتفاق ہے الحمدللہ میں تو یہ اپنے لیے فخر کی بات سمجھتا ہوں کہ ربیع الاول میں آپ حضرات سے ملاقات ہو گئی مولانا عمران صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور کئی حضرات کا اصرار تھا میں حاضری کے لیے یہاں آ گیا یہ کبھی نہ سمجھنا کہ میں اپنی مرضی سے آیا تم اپنی مرضی سے آئے اللہ جل شانہ نے جس کو بلایا اور وہی آیا تم جیسے نہیں تم سے بھی اچھے اچھے مالدار مربوں والے کوٹھیوں والے بنگلوں والے مالک کائنات کی قسم ہے ٹیلی ویژن کیبلوں کے سامنے پر تم پر اس اللہ جل شانہ کی کریمی نہیں کہ اس نے اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر حبیب کے لیے ہم سب کو یہاں اکٹھا فرمایا دعا کرو اللہ پاک ہمارا بیٹھنا مل بیٹھنا ہو اپنے دربار میں قبول فرما موضوع تو کچھ اور لے کے حاضر ہوا جب اشتہار دیکھا کہ عظمت قرآن اور صاحب قرآن تو سوچا کہ قرآن کے بارے میں بھی ذکر کر دوں کل قیامت میں ہمارا بھی یہ منہ کہنے کے لیے قابل ہے مولا
ہم بھی قرآن پڑھنے والے سننے والوں میں یہ وہ کلام ہے جس کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا. فرمایا جو لوگ کلام الہی کی عظمت کرتے ہیں، اس کا اکرام کرتے ہیں، اس کی برکتوں کو جانتے ہیں، رحمتوں کو مانتے ہیں، فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں نے پوری دنیا میں غالب ان لوگوں کو کیا جو کلام الہی کو لے کے اٹھے تھے. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جب قرآن کریم کا نزول شروع ہوا تو شیاطین کا آسمانوں پہ آنا جانا بند ہوا. انہوں نے آپس میں بیٹھ کر یہ سوچا کہ اس کی سراغ رسانی کرو، پتہ لگاؤ کہ ہمارا آسمانوں پہ آنا جانا کیوں بند ہوا. تو جنہوں نے اس کی سراغ رسانی لگائی، ایک طبقہ اور ایک جماعت اس جگہ آپ پہنچی جہاں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے قرآن کی تلاوت فرما رہے. اب آپ اندازہ لگاؤ کلام خدا ہو، زبان مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور سننے والوں کو کتنا لطف آتا ہو. تو جب جنہوں نے قرآن کریم سنا آپس میں اشارہ کر کے لگانے لگے یہی وہ کلام ہے جس کی وجہ سے ہمارا آسمانوں پہ آنا جانا بند ہوا. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. آپس میں جن کہنے لگے یہی وہ کلام الہی ہے، یہی وہ قرآن کریم ہے جس کی وجہ سے ہمیں گولے مارے جاتے ہیں، رجم کیا جاتا ہے، ہم آسمانوں کی طرف نہیں جا سکتے. ما احسن ھذا الکلام، کتنا بہترین کلام ہے. ایک دن کہنے لگا ما احسن ھذا القاری، اور پڑھنے والے کا چہرہ تو دیکھو کتنا نورانی ہے. سبحان اللہ. اور وہیں سے مبلغ نہ کوئی معجزہ طلب کیا، نہ کوئی خرق عادت بات مانگی. جنہوں نے کلمہ پڑھا اور وہیں سے اپنی قوم کو جا کر کے کہتے قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل. اے ہماری قوم، اے ہماری برادری، اے ہمارے خاندان کے لوگوں، ہم نے آج ایسا کلام سنا جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوا، آدمی کو ہدایت یافتہ بنا دیتا ہے، صراط مستقیم پہ چلاتا ہے. قرآن کریم کی خوبیاں جنہوں نے دو آیتیں سن کے مان لی، آج افسوس ہے 6606 آیتیں سننے کے بعد بھی نہ مانی. اگر آپ سیرت کی کتابوں کا مطالعہ پتہ چلے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. مکہ مکرمہ، صحابی کہتا کہ میں اس وقت تک مسلمان نہیں بنا تھا، اپنے ابا کے ساتھ مکے میں آیا، میں نے دیکھا چاروں طرف بہت بڑا مجمع لگا ہوا ہے اور ایک ذات بیچ میں کھڑی ہے. چاروں طرف سے روڑوں کی بارش ہے، اینٹوں کی بارش ہے، پتھروں کی بارش ہے. اتنا مارا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام لباس خون میں ڈوب گیا. چاروں طرف سے مار پڑ رہی ہے، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. ایک
کوٹھی پہ چڑھ کے آواز دی، اے زینب تم کہاں چلی گئی؟ تیرے ابا کو لوگوں نے مار دیا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹ لگتے جگر ہے، سب سے بڑی صحابزادی ہے۔ تشریف لائی، پانی کا پیالہ لائی، زمین پہ پیالہ رکھ کر ابا کو لپٹ گئی اور مکے والوں کو کہتے ہیں، مکے والوں میرے ابا کو نہ مارو۔ رشتہ داری کا جھگڑا نہیں، دکان کا جھگڑا نہیں، مکان کا جھگڑا نہیں، کس نظام پہ مارتے ہو؟ اگر قرضہ میرے ابا نے دینا ہو نہ مارو، میں مزدوری کر کر کے چکا دوں گی، تمہارا سب کچھ پورا کر دوں گی، نہ مارو۔ علماء نے لکھا سیدہ زینب کے کپڑے بھی خون آلود ہو گئے۔ اس کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگتے جگر کے ہاتھ کا لیا ہوا پانی اٹھایا، کرلی جو کی منہ سے لہو آیا۔ محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم چکر کھا کر زمین پہ بیٹھ گئے، نور نظر لگتے جگر گھبرا گئی، فرمایا ابا، بیٹی کے کہنے پہ مکے کے لوگ شرما کر واپس چلے گئے۔ فرمایا میرے ابا یہ لوگ کیوں مارتے؟ فرمایا بیٹی تیرا ابا لوگوں کو خدا کا قرآن سناتا ہے، اللہ کی توحید کا پیغام دیتا ہے، شرک و بدعات کی لعنت سے بچاتا ہے، دوزخ سے نکال کر جنت کا وارث بنانا چاہتا ہے، بیٹی اس لیے مار رہے۔ عرض کیا سیدہ زینب نے، ابا پھر گھر میں سناؤ، سیدہ ام کلثوم سنیں گی، سیدہ رقیہ سنیں گی، سیدہ فاطمہ سنیں گی، ان کو نہ سناؤ اگر نہیں سنتے۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا لگتے جگر نور نظر، قرآن میں اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کالے کملے والے قرآن سناتا جا، مار کھاتا جا۔ فرمایا میرے نبی تیری ہڈیاں ختم ہو جائیں، میرا کلام نہ سن۔ آج کے لوگوں اس کلام کو ہم پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ بڑے بڑے امیروں کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، بڑے بڑے ڈاکٹروں کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، بڑے بڑے جگیردار سرمایہ دار لوگوں کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، ایئر کنڈیشنوں میں بیٹھ کے قرآن نہیں پڑھتے، 3 وقت کا کھانا کھا کر قرآن نہیں پڑھتے۔ خدا کی قسم مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 دن درختوں کے پتے چبا کر خدا کا قرآن پڑھا۔ ایک ایک وقت میں 2 پتھر اپنے پیٹ پہ باندھ کر خدا کا قرآن پڑھا، اللہ کی توحید کا پیغام پہنچایا۔ سارا مکہ دشمن احد پہاڑ کی غار میں جا بیٹھے، اتنی مار کھائی، یوں لکھا ہے حدیث پاک ہے، فرمایا اللہ کی راہ میں مجھے اتنا ستایا گیا جتنا 1,24,000 انبیاء کے مقابلے میں مجھ اکیلے کو ستایا۔ مکے کا بازار نہیں، مکے کا چوک نہیں، مکے کا گراؤنڈ نہیں، جہاں پر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے نہ مارا ہو۔ فرمایا عورتوں تک کوئی عورت نہیں جس نے مجھ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر نہ مارے ہو۔ مار کھائی، قرآن پڑھا،
ابی طالب کا زمانہ ہے، 2.5 برس قید کر دیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے خاندان اہل بیت کو، آل نبی کو، آل محمد کو قید کر دیا۔ اور ابو جہل اس درے کے قریب چکر لگا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا مکے والوں تم نے کوئی چیز بھی ان کو مول نہیں دینی، آٹا نہیں دینا، پانی نہیں دینا، سخت بائیکاٹ کر دیا۔ جناب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھوں میں آنسو دیکھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے خدیجہ تم مکے کی مالدار مائی تھی، بڑی تاجرہ، بڑی رئیسہ تھی، آج کیسے گھبرا گئی؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی میرے آقا میں برداشت کر رہی ہوں کروں گی، ان ننھی منھی بچیوں فاطمہ کا، زینب کا حال دیکھو، بھوک کی وجہ سے آواز نکلنے بالکل بند ہو گئی۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جھاڑیوں کے پتے لا کر اپنے لگتے جگر کو تقسیم فرمایا نور نظر پتے چباؤ، خدا کا قرآن پڑھتی جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں نے پتے چبا کر قرآن پڑھا، اور آج ہم 3 وقت کا کھانا کھا کر بھی قرآن نہیں پڑھتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی قرآن کریم پڑھنا جانتا ہے پھر بھی تلاوت نہیں کرتا، پچھلی رات ہوتی ہے قرآن کریم اس کے لیے بددعا کرتا ہے، مولا جس نے مجھے قید کر کے الماری میں رکھا تو اس کو جہنم کا قیدی بنا۔ یہ سارے صحابہ کرام مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے قرآن کریم پڑھا کرتے تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے الف لام میم سے لے کر والناس تک سارا قرآن حضور سے یاد کیا۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ساری زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، فرماتے ہیں میں نے ساری زندگی میں زنا کبھی نہیں کیا، شراب کبھی نہیں پی، فرماتے ہیں کلمہ پڑھنے کے بعد محاشرے تک کوئی جمعہ ایسا نہیں جس جمعے کو میں نے غلام آزاد نہ کیا ہو۔ آج انہی حضرات کی قربانیوں کا صدقہ ہے۔ اگر صحابہ کرام قربانی نہ دیتے خدا کی قسم ہم میں سے کوئی بھی مسلمان نہ ہوتا۔ یہ اسلام اور دین صحابہ کرام کی قربانیوں سے ملا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس اتنی عظمت اور شان والی، ربیع الاول میں ہمیں تو پتہ نہ چلا۔ قرآن پڑھیں گے، درود پڑھیں گے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضائل درود ارشاد فرمائے، توجہ ہوگی تو بات پلے پڑے گی۔ اس لیے سے کہ ربیع الاول کا ماہ مبارک ہے، کوئی آدمی درود پڑھے گا تو بخشش کا اور نجات کا ذریعہ۔ اللہ جل شانہ نے کہیں نہیں فرمایا لوگوں تم نماز پڑھتے ہو میں نماز پڑھتا ہوں، تم روزہ رکھتے ہو میں روزہ رکھتا ہوں، تم زکوٰۃ دیتے ہو میں زکوٰۃ دیتا ہوں۔ ایک عبادت کے بارے میں فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اور لوگوں میرے محبوب کی ذات اتنی عظمت شان والی ہے میں خدا خود درود پڑھتا ہوں۔ ہمارے اکابر علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ خدا کے بعد خدا کوئی نہیں اور مصطفیٰ کے بعد مصطفیٰ کوئی نہیں۔
جو خدا کے بعد کسی درخت کے پتے کو، کسی چشمے کے پانی کو حاجت روا مانتا ہے وہ بھی لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتا، اور جو ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی مانتا ہے وہ بھی لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتا۔ کیوں؟ شرک فی التوحید بھی حرام ہے، شرک فی النبوت بھی حرام ہے۔ ہم خدا کی خدائی میں کسی کو شریک نہیں مانتے، مصطفیٰ کریم کی مصطفائی میں کسی کو شریک نہیں مانتے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے درود شریف کی فضائل فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگو میری امتی کی علامت یہ ہے، میرے عاشق کی علامت یہ ہے کہ اس کی زبان ہو میرا درود ہو قیامت تک پڑھتا ہی رہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی درود پاک پڑھتا پڑھتا مر گیا، قبر میں درود شریف پڑھتا ہوا اٹھے گا، میدان محشر میں لایا جائے گا، لوگ کہیں گے الہی یہ کون لوگ آ گئے، آج ان کے منہ سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہے۔ فرمایا جا کر دیکھ لو یہ درود پاک پڑھتے ہوئے مرے تھے، قبر سے اٹھے درود پاک پڑھتے ہوئے اٹھے ہیں، آج بھی ان کے منہ سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور بڑے تو بڑے اللہ پاک نے جس کو نواز دیا، جب وہ نوازنے پہ آ جائے تو کیا کمی ہے۔ ابو عبداللہ سلیمان جسولی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، دلائل الخیرات میں لکھا ہوا ہے، فرماتے ہیں میں بزرگی میں سفر کر رہا تھا، کرتے کرتے عصر کی نماز کا تنگ وقت آ پہنچا، ایک کنواں میرے قریب تھا مگر ڈول رسی نہیں، میں پریشان ہوا، لو میری نماز قضا ہوگی، لو میری نماز کا وقت جاتا رہے گا۔ ایک بچی آئی اور کہنے لگی اللہ والے پریشان کیوں ہو؟ بچی کہنے لگی اللہ والے کنواں تو ہے پریشان کیوں ہو؟ فرمایا بچی بیٹی کنواں تو ہے مگر ڈول رسی نہیں، پانی کیسے نکلا؟ وہ بچی آگے بڑھی، آگے بڑھ کر کنویں میں تھوک دیا، اللہ والا کہتا ہے کہ کنویں کا پانی ابل کر کناروں پہ آ گیا۔ ابو عبداللہ سلیمان جسولی رحمت اللہ علیہ فرماتے میں نے پانی پیا، وضو کیا، نماز پڑھی، سلام پھیرا، بڑا حیران خیال آیا کہ کم سن بچی، معصوم بچی، ابھی تو بالغ بھی نہیں ہوئی، کیا عمل کر سکتی ہے؟ فرمایا میرے دماغ میں خدشہ آ گیا کہ اس بچی سے تو پوچھوں کیا عمل کرتی ہے۔ ابو عبداللہ سلیمان جسولی رحمت اللہ علیہ فرماتے میں نے اس بچی کو بلایا، پیار کیا، سر پہ شفقت والا ہاتھ پھیرا، فرمایا بچی تو کیا عمل کرتی ہے؟ وہ رونے لگی اور کہنے لگی اللہ والے میں کس عمل جوگی ہوں، میں کیا عمل کر سکتی ہوں، میری عمر کہاں؟ فرماتے ہیں میں نے اسرار پوچھا، بار بار پوچھا، اور بچی تمہیں بتانا ہی پڑے گا، تو کوئی خاص عمل کرتی ہے؟ رو پڑی، کہنے لگی اللہ والے میں کس عمل جوگی ہوں؟ فرماتے ہیں میں نے پھر اسرار پوچھا، بار بار پوچھا، وہ کہنے لگی اللہ والے ایک چھوٹا سا میرا عمل ہے، جب تک رات کو نیند نہیں آتی، جب تک کالی کملی والے کی ذات پہ 21,000 مرتبہ درود شریف روزانہ کہنا پڑھ لوں۔ سبحان اللہ۔
کسی زمانے کے معصوموں کا یہ حال تھا، ننھی منی بچیوں کا یہ حال تھا، 21,000 مرتبہ درود شریف پڑھے بغیر نیند نہیں آتی۔ اور مسلمانوں اور امتی کہلانے والوں اور جنت پہ ناز کرنے والوں، ہمیں رات دن میں 21 بار بھی درود شریف پڑھنا نصیب نہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، قیامت کے دن کچھ لوگوں کو اللہ کی عدالت میں لایا جائے گا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لوگ پناہ پناہ پکار اٹھیں گے، لوگ کہیں گے الہی یہ کون لوگ ہیں جن کو بغیر حساب کے جنت عطا کر دی؟ آواز آئے گی یہ وہ ہیں جو ساری زندگی درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ اتنی فائدے والی شے ہے درود پاک، اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ربیع الاول کا ماہ مبارک ہے۔ ہر آدمی کہتا ہے مجھے خوشی حضور کی آمد کی۔ ارے اپنے بچے کے پیدا ہونے کی خوشی کرتے ہو، کس آدمی کو حضور کے پیدا ہونے کی خوشی نہیں؟ بلکہ علماء کرام نے لکھا اللہ پاک بے نیاز تھا کہ امت تماشا بنائے گی، ڈول ڈپڑے کریں گے، ڈانس کیے جائیں گے حضور کی آمد پہ۔ اللہ پاک علم الغیب تھا، وہی مہینہ وہی دن آمد کا رکھ دیا، اور اسی دن 12 ربیع الاول کو وفات کا رکھ دیا۔ فرمایا جب لوگ حضور کی آمد کی خوشی منائیں گے، ان کو وفات کا غم نڈال کر دے گا، جب وفات کا غم نڈال کرے گا تو آمد کی خوشی سامنے آ جائے گی۔ بلکہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ رات دن نے جھگڑا کیا اللہ کی عدالت میں، الہی حضور کی آمد مجھے ملنی چاہیے۔ رات کہنے لگی لوگ میرے اندر عبادت کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، سجدہ رکوع کرتے ہیں، لہذا حضور کی آمد مجھے ملنی چاہیے۔ دن عرض کرنے لگا مولا لوگ میرے اندر کماتے ہیں کھاتے ہیں، میں لوگوں کا روزگار بنتا ہوں، حضور کی آمد مجھے ملنی چاہیے۔ یوں لکھا کہ رات ختم ہو رہی تھی اور دن طلوع ہو رہا تھا، اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو رہی تھی۔ سارے کو سبحان اللہ۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ جس مائی نے حضور کو جنم دیا پوری کائنات نسوانی میں اس ماں جیسی کوئی آ نہیں سکتی۔ زمین کے جس ٹکڑے پہ آقا نے قدم رکھ دیا، اس زمین کا ٹکڑے کا مقابلہ کرنے والی پوری کائنات میں کوئی زمین نہیں۔ جس زمین کے ٹکڑے پہ تھوک دیا، اس زمین کا مقابلہ کرنے والی کوئی اور زمین نہیں۔ عرض کر رہا تھا درود شریف کے فضائل، یہ ہمارے اکابر علماء دیوبند نے کثرت سے درود پاک۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ شاملی کے میدان میں انگریز کا مقابلہ جہاد، انگریز نے گولی مار دی، مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی آنکھ جواب دی، خون کا پھوارا نکل کر دور جا پڑا۔ توجہ کرنا، مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ دوڑے دوڑے آئے اور پوچھا نانوتوی کیا بات ہے؟ فرمایا انگریز نے گولی مار دی، آنکھ جواب دے۔ یہ اللہ والوں کا یقین دیکھو، ایمان دیکھو، اور آج کل کے مسلمانوں کا دیکھو۔ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ شاملی کے میدان میں کسی ڈاکٹر کو، طبیب کو، حکیم کو، علاج کرنے والے کو بلوانے نہیں گئے۔ مولانا قاسم فرماتے ہیں استاد محترم مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے شاملی کے میدان میں وہی کھڑے ہو کر
درود شریف پڑھ کر میری آنکھ پہ دم کر دیا۔ مولانا نانوتوی فرماتے ہیں دم کرنے کے بعد خون کا فوارہ تو گیا، زخم کی خراش بھی باقی نہ گئی۔ آج ہم زنا بھی کرتے ہیں، شراب بھی پیتے ہیں، ملاوٹ بھی کرتے ہیں، حرام کا اکٹھا کرتے ہیں، پھر درود بات مرزا مظہر جانے جان سب کا تو رحمت اللہ علیہ جامعہ مسجد دلی کی سیڑھیوں پہ پڑے ہیں، مرید گزرتے ہر روز درود پاک پڑھتے، زبان 24 گھنٹے اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود پاک پڑھا کرتے۔ ایک مرید کہنے لگا حضرت 3 دن گزر گئے آپ کی زبان سے درود نہیں سنا۔ اللہ اکبر، کیا بات ارشاد فرمائی، یوں فرما لوگوں میرے پیٹ میں جو گولی ہے وہ گندک اور بارود کی پالیت گولی بدن میں ہے، اور آقا کی ذات پاک ہے، پلیت گولی کو بدن میں رکھ کر حضور کی ذات میں درود پاک پڑھتے ہوئے شرم آ رہی۔ کیسے لوگ تھے، درنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا یا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا، حضور کا عاشق بھی بنا پھرتا ہے، غلام ہے رسول کے غلام ہیں، اور شکل انگریز اور یہودیوں یہ صحابہ کرام ایسے نہیں تھے۔ مدینہ پاک ہے، دعا کرو اللہ پاک ہمیں مدینے کی زیارت نصیب فرمائے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مدینے کی آبادی میں گزر رہے ہیں، ایک مکان پہ نظر پڑ گئی، بلڈنگ پہ نظر پڑ گئی، حضور نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام کو اس صحابی کو قبر یاد نہیں۔ حضور تشریف لائے گئے، صحابہ کرام نے صحابی کو فرمایا کہ یہ جو تیرا مکان تھا، بلڈنگ تھی، حضور نے دیکھی اور فرمایا اس کو قبر یاد نہیں۔ اب اس کو پتا چلا، اس نے جڑ سے اکھیڑ کے ختم کر دی بلڈنگ، چٹیل میدان۔ صحابہ کرام میرے تیرے جیسے نہیں تھے جیسے آج ہم ہیں، حاجی ہو، نمازی ہو، مولوی ہو، 4 نمازیں پڑھ لی، تہجد پڑھ لی، بھئی جنت کے ٹھیکیدار ہم ہیں اور کوئی نہیں۔ اب پچھلے دنوں کوئی بستی میں اعلان کر رہا تھا روپیہ دے دو جنت لے ہی جاؤ، 38 روپے میں کوئی جوتی کی پالش نہیں کر کے دیتا، وہ جنت فروخت کر رہا ہے۔ ارے جنت کی قیمت پوچھنی ہو بلال کی قبر سے جا کے پوچھ، سنیرہ کی قبر سے جا کے پوچھ، خبیب بن عدی کی قبر سے پوچھ کہ جنت کی کیا قیمت ہے۔ صحابہ کرام نے اپنے نور نظر لگتے جگروں کو نیزے کی نوک میں لٹکا دیکھا تو نہ گھبرائے۔ صحابہ کرام ایسے تھے، اور آج ہمیں پتہ نہیں، جنت کرتے پھرتے ہیں۔ اگر ہمارا عمل سنت کے مطابق ہو تو دنیا ہی میں بشارتیں۔ وہ صحابی اس مکان کو گرا کر حضور کی خدمت میں نہ آیا، کئی دنوں کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور یوں دیکھا یہاں تو بلڈنگ تھی، مکان تھا، یہ کہاں گیا چٹیل میدان۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اس نے تو اسی دن اکھیڑ دیا تھا۔ اللہ کے نبی نے جھولی پھیلا دی، مولا میرے جان نثار دیوانوں کو جنت عطا فرما۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں آیا، سلام کیا، حضور نے سلام کا جواب نہ دیا، چہرہ انور پھیر لیا، رخ انور پھیر لیا۔ صحابی کہنے لگا میں مر جاتا، زمین میرے قدموں سے نکل جاتی، آقا نے میرے سلام کا جواب نہ دیا۔ صحابہ کرام سے پوچھنے لگا مجھ سے غلطی کیا ہوئی، مجھ سے کیا خطا ہو گئی، کس بات پہ حضور ناراض ہو گئے؟
صحابہ کرام نے فرمایا کہ تیرے لال رنگ کے لباس سے حضور ناراض. گھر میں گیا چولہے میں آگ جل رہی جلا کے خاک کر دیے. غربت کا زمان حالات اتنے سخت ہیں. سیدنا امیر حمزہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سکا چاچا 11 ٹکڑے تو 11 کفن کی چادر وہ بھی چھوٹی. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی لگتی جگر سیدہ زینب 2.5 سال تک تکلیف اٹھا کے انتقال کر گئی. حضور نے فرمایا میری بچی کو اچھی طرح سے غسل دینا, اچھی طرح سے وضو کرانا, جب وضو سے فارغ ہو جاؤ مجھے اطلاع دینا, میں کالی کملی والا کفن لے کے آؤں گا. غسل سے فراغت کے بعد آپ کو اطلاع دی گئی. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر ایک پرانی سی چادر لے کر تشریف لائے اور فرمایا لگتے جگر نور نظر آج تیرے ابا کے پاس اس چادر کے سوا ہے کچھ نہیں. اگر تو کلمہ پڑھتا ہوا مر جائے تو کامیاب ہو جائے. جو بچی اپنے ابا کی کفن کا چادر کا کفن لے کے گئی ہوگی وہ کتنی بڑی کامیاب ہے. ادھر نبی کے نطفے سے پیدا ہوئی, نبی کی گود میں پلی, نبی کی محبتوں نے پالا. آج دنیا سے گئی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کا کفن لے کے گئی, وہ کتنی بڑی کامیاب ہو. جنت البقیع میں پہنچے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی صحابہ کرام کو میں اپنی بیٹی کو قبر میں قبلہ رخ آپ موڑوں. روڑا کے مسلمانوں جس قبر میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اترے ہوں گے وہ قبر تو کیا وہ تو جنت الفردوس. کیسے تھے صحابہ, اور آج میرے عمل تیرے عمل کھوٹے, نیتیں کھوٹی. حدیث پاک میں آتا ہے اگر نیت میں فتور آ جائے عمل برباد ہو جائے. کیسے تھے یہ لوگ صحابہ کرام جنہوں نے سب کچھ قربان کر دیا. تم نے ہزاروں بادشاہوں کو دیکھا ہوگا, ہزاروں اماموں کے مقتدی ہوں گے, صحابہ حضور کے مقتدی. ایک کافر بادشاہ کے دربار میں صحابی گیا, سلام کیا, اس نے سلام کا جواب دیا. بادشاہ صحابی کا ہاتھ پکڑ کے کہتا میں نے دنیا میں بڑے عطر استعمال کیے ہیں جو تیرے ہاتھ سے خوشبو آتی, یہ عطر مجھے کہیں نہیں ملتا. صحابی کہنے لگا تجھے مل ہی نہیں سکتا. اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگا میں مدینہ پاک میں بیمار تھا, حضور بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے اور میرا ہاتھ پکڑ کے فرمایا پریشان نہ ہو, اللہ پاک تیری بیماری کو دور کر دے گا. فرمایا اس دن سے لے کر آج تک میرے ہاتھ سے نبوت کی خوشبو نہیں جاتی. صحابہ کرام کو کیسے تھے یہ لوگ. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں اپنی زندگی کو عارضی زندگی سمجھو, فانی زندگی سمجھو, ناپیدار زندگی سمجھو. ایک وقت آنے والا ثم لا يموت فیہا ولا یحیا, ایسا وقت آئے گا نہ اس کو زندگی کہو گے نہ موت کہو گے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں اس وقت اپنے آپ کو سنبھالنا, اپنی زندگی کو سنبھال کے گزارنا جب دیندار لوگوں کے اندر سے بھی شرارت کی باتیں نکلیں گی. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب لوگ قرآن کریم پڑھیں گے ان کے قرآن کے الفاظ حلق کے نیچے نہیں اتریں گے.
صحابہ اکرام کی جماعت چل رہی ہے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں۔ کچھ پرندے ہیں، کچھ جانور ہیں جن کے پروں پہ قرآن لکھا ہوا ہے اور وہ غلاظت گندگی کھا رہے ہیں۔ صحابہ اکرام لرز گئے، اللہ کے پاک پیغمبر قرآن کی توہین ہو گئی، قرآن کی بے ادبی ہو گئی، یہ جانور ہیں ان کے پروں پہ قرآن لکھا ہوا ہے اور یہ گندگی غلاظت چونچے کھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میری امت پہ ایک وقت ایسا آئے گا لوگ قرآن بھی پڑھیں گے اور کام بھی ان پرندوں جیسا کریں گے۔ آج پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ قرآن بھی پڑھتے ہیں، حرام بھی کھاتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں۔ اللہ کا قرآن تو آیا تھا زندوں کے لیے، ہم نے مردوں کے لیے رکھ دیا۔ جب کوئی بستی اور محلے میں، کالونی میں اور گھر میں کوئی مر جائے، دادی اماں بھی کہتی ہے فلاں مدرسے سے قاری صاحب کو بلوا لائیو۔ اب قاری صاحب کو بلانے کے لیے لایا جاتا ہے، مدرسے کے طلباء کو لایا جاتا ہے، قاری صاحب درمیان میں بیٹھ جاتے ہیں اور طلباء کو کہتے ہیں قرآن پڑھو۔ حاجی چودھری صاحب کا بیٹا جس کا والد فوت ہو گیا، وہ کہتا ہے قاری صاحب اتنا قرآن پڑھیو کہ ابا جان کو جنت میں پہنچا کے چھوڑیو۔ ان کو پتا نہیں کہ مولوی کیسے ہوتے ہیں، مولوی کا رگڑا کیسا ہوتا ہے۔ وہ مولوی صاحب بھی درمیان میں بیٹھ کر بچوں کو کہتا ہے پڑھو پڑھو پڑھو۔ جب دعا ہوتی ہے کہتا ہے سارا ثواب میرے ابا کو جائیے، ہم اس کے ٹھیکیدار۔ زندگی میں پڑھتے نہیں اور ہم نے ذمہ اٹھا رکھا ہے تمہارا۔ اس لیے جو کرنا ہے زندگی میں کر۔ اس لیے کہتا فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، اور جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا۔ جو مرنے کا شعور نہیں رکھتا، جو زندگی میں نبی کی سنت کو اپنا نہیں سکتا، صحابہ اکرام کی غلامی کا توق گلے میں ڈال نہیں سکتا، اسے مرنے کا مزہ کہاں۔ آج ہماری زندگیاں، دکانداری، کاروبار، ہماری سوسائٹی، معاشرہ اور ماحول اس طرف گامزن ہو گیا، ہر گھر سے، ہر دکان سے، ہر سواری سے کنجری کی آواز۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اولوں کو قرب قیامت ہوگا، ہر بلڈنگ سے، ہر عمارت سے، ہر کوٹھی سے، چاروں طرف سے کنجری کی آواز آنے لگے گی۔ اس لیے ربیع الاول کا ماہ مبارک ہے، تمام حضرات حضور کی آمد کی خوشی میں گناہوں سے توبہ کرو۔ وہ نبی اتنی عظمتوں والا، اتنی شان والا، آخری بات توجہ کرنا، معراج پہ اللہ پاک نے بلایا، آسمانوں پہ لے گیا، سارے نبی، سارے رسول، سارے پیغمبروں کے معراج فرش پہ ہوئے، زمین پہ ہوئے۔ کسی کا معراج کشتی میں، کسی کا معراج بیماری میں، کسی کا معراج چھری کے نیچے، کسی کا معراج کنویں کے اندر۔ اور جب آئی ہے باری امام الانبیاء محبوب کبریا کی، اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب آ جاؤ آسمانوں پہ۔ محدثین لکھتے ہیں کہ معراج کی ملاقات جو ہوئی اس رات کو، وجہ کیا بنی؟ علماء نے لکھا ہے کہ نوری فرشتے بھی رو پڑے، الہی ہم تیرے نوری فرشتے ہیں، کب سے تمنا ہے جس کا دیدار بلال کرے،
سمیہ کرے مکے کی لبینا جس کا دیدار کر کہ اتنی طاقتور بن جائے. ہم تیرے نوری فرشتے ہیں, ہمیں بھی اشتیاق ہے, ہمیں بھی اس کالی کملی والے کا دیدار. اللہ پاک نے فرمایا فرشتوں گھبرانا نہیں. معراج کا اللہ پاک نے پروگرام بنایا. آخری بات توجہ, جنت سے براق آیا. مسلم شریف کی روایت ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی جانور براق اتنا سرعت رفتار تھا, جہاں میری نظر پڑتی تھی وہاں براق کا قدم آتا تھا. آیا ہے براق, جبریل امین دائیں طرف ہے, میکائیل بائیں طرف ہے. فرمایا آقا سوار ہو جاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہونے لگے, براق 2 قدم پیچھے ہٹ گیا. جبریل امین نے کہا براق کس کی سرتابی کرتی؟ امام الانبیاء ہے. براق عرض کرنے لگا میرے آقا اللہ نے آپ کے لیے میری سواری منتخب کی, مجھ سے وعدہ کرو کل جنت میں بھی مجھ پہ سوار ہو کے جانا. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ایک جانور جنتی جانور وعدہ کرا سکتا ہے کہ جنت میں بھی مجھ پہ سوار ہو کے جانا. اب براق سے وعدہ ہو گیا. فرمایا ٹھیک ہے. براق آگے آ گیا, آپ بھی پیچھے ہٹ گئے. جبریل امین نے پوچھا کالی کملی والے سوار ہو جاؤ, اب تو وعدہ ہو گیا. فرمایا جنتی جانور وعدہ کرا سکتا, میں کالی کملی والا اپنے پروردگار سے وعدہ نہ کراؤں. یہ پل صراط کا سفر 500 میل کی لمبائی ہے, 500 میل کی ہموارگی ہے, 500 میل کی دروائی ہے. تال تلوار سے تیز ہے, بال سے باریک ہے. نیچے جہنم ہے, آگے جنت الفردوس ہے. ساری دنیا کو, انبیاء کو, رسولوں کو, پیغمبروں کو, صحابہ کرام کو, اولیاء کرام کو, ساری دنیا کو اس پل سے گزرنا پڑے گا. ایک مستقل مسئلہ بن جائے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا میرے پروردگار میری امت کے لیے اگر کوئی سواری پل صراط پہ مہیا کرو, اگر نہیں ہوگی تو میں بھی سوار نہیں ہوتا. آواز آئی میرے محبوب سوار ہو جاؤ پل صراط پہ. قیامت کے دن میں تیرا پروردگار, جو لوگ عید الاضحیٰ کے دن میں قربانیاں کرتے ہیں, بکرے کی, شترے کی, گائے کی, مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں سواریاں بنا کے پیش کر دوں گا, تیری ساری امت تیزی سے گزر جائے. پھر آپ سوار ہوئے. اللہ کے نبی کو اس امت سے کتنا پیار ہے, آج ہمیں نہیں. اگر پیار ہوتا ہماری شکلیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوتی. پیروں کے نخون سے لے کر سر کے بالوں تک نبی کی سنت سے بغاوت. عام گھروں کا چرچا سنے, گلی سے گزر رہا تھا, آواز کانوں میں پڑ گئی. ایک ساس اپنی نو اپنی ساس کو کہنے لگی ساس اماں یہ میرا بیٹا تمہارا پوتا تو دیکھو کیسا حسین ہے, یہ تو انگریز لگتا ہے, یہ تو انگریز ہے. مسلمان کا انگریز بنا دیا. انگریزوں اور یہودیوں کے طریقے پہ خوش ہوتے ہیں. اس لیے حضور کی سنت کو اپناؤ. فضائل درود شریف اس لیے سنائے کہ درود پاک پڑھنے کی عادت ڈالو, قرآن کریم پڑھنے کی عادت ڈالو. قیامت آ جائے گی جو آدمی قرآن پڑھتا ہے. حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا جس جگہ بیٹھ کے آدمی قرآن پڑھتا ہے قیامت کے دن وہ جگہ بھی گواہی دے گی.
اس لیے قرآن پڑھو، درود شریف پڑھو، ربیع الاول کا ماہ مبارک ہے، اللہ پاک اس کی تمام برکتیں رحمتیں ہم سب کو نصیب فرمائے، ایمان پہ زندہ رکھے، ایمان پہ موت عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔